کیا مطلب رابطہ کیا ہے اور یہ تعلق کیا ہے؟ عدالت کھلی ہے کیونکہ تم اور تمہارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین شکنی کر رہے تھے. عدالت اس لیے کھلی ہے کہ عدالت نے آپ کو وقت دیا تھا اس وقت تک کا. اگر آپ آئین شکنی جاری رکھتے اور آئین شکنی کے اوپر اس 12 بجے کے بعد تک جاتے تو عدالت نے کیا آپ کے وہ فورن فنڈنگ کیس کی طرح 8 سال کی آپ کو اجازت ہی دے دینی تھی؟ یہ سپریم کورٹ ہے بھائی، یہ ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، یہ ہماری بہت اونچی ہائی لیول کی عدالتیں ہیں. وہ کہتے ہیں اب اگر اکثریت ملے گی تو میں مافیا کو اڑا دوں گا. پہلے اس کے پاس کیا کوئی اقلیت کی یہ حکومت تھی؟ اکثریت نہیں تھی. اس کے پاس تو آج جتنے ہمارے پاس ووٹ ہیں اس سے زیادہ ووٹ تھے اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں. حکومت ایک ووٹ کی بھی ہو تو اکثریت کی ہوتی ہے. اکثریت ملے گی تو میں مافیاز کو اڑاؤں گا. کون سی مافیا کو اس نے اڑایا؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر یہ ہیں اور وہ ہیں، اور جب لگا رہے تھے تو آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ایک بات جس کے اوپر خاص طور پہ آج ہم نے آپ لوگوں کو تکلیف دی اور عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر 2 معاملات کے اوپر بڑا سخت اختلاف تھا ہمارا آپس کے اندر، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا. آپ اور پھر اس نے بہانہ بنایا عمران نیازی نے، کہتا ہے کہ عثمان بزدار کو حکومت میں رکھنا کیوں؟ سندھ کی حکومت کیا اس سے اچھی تھی؟ جو ان کو سندھ کی حکومت برداشت تھی اور میری یہ حکومت برداشت نہیں تھی عثمان بزدار کی. ایک تو بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ عثمان بزدار کی حکومت نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. عمران نیازی اس صوبے کو رول کر رہا تھا. وہ ہر ہفتے آتا تھا، وہ آئین شکنی کر کے وفاق کی حکومت صوبے کے اوپر دھوستا تھا اور اس نے صوبے کا بیڑا غرق کیا. پچھلے ابھی کچھ چند ہفتے ہوئے ہیں، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے، جس ہسپتال میں وہ گئے اس کا بیڑا غرق. بھاولپور کے اندر 5000 آؤٹ ڈور پیشنٹس ہم چھوڑ کے بھاولپور کے اسپتال میں گئے تھے، کل 65 یا 100 پیشنٹ باقی رہ گیا تھا. آج کل ہسپتال بند تھا. حمزہ شہباز صاحب نے یہاں آ کے اور ہماری اس حکومت کے اندر انہوں نے ادھر آ کے صوبے بھر کے اندر کوئی آپ کا شہر، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن آج گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے. ابھی ہم نے پریزنٹیشن لی ہے، پوچھا سرکار سے کیوں ہے؟ سر گوسٹ امپلائیز ہیں، جتنے لوگ رکھے وہ کام نہیں کر رہے. کوئی جو جتنا ایکوپمنٹ آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے. بیڑا غرق کر کے اس نے ہر انسٹیٹیوشن کا کیا. 102 نوکریاں ہمیں پتہ چلا ایس ڈی اوز کی، انجینئرز کی. آج نوجوانوں کو جابز نہیں مل رہی. 102 انجینئرز کی پوزیشنز ایس ڈی اوز کی محکمہ آبپاشی کے اندر خالی ہیں. گورننس کی ایشوز ہیں، نہریں صحیح نہیں چل رہی کیونکہ انجینئرز نہیں ہیں. اور انہوں نے 3.5 سال میں 102 لوگوں کا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان لے کے اور ان کو وہ رکھ نہیں سکا. چولستان میں پانی کی اگر ڈراؤٹ کی بات آئی، جس دن ڈراؤٹ کی خبر ابھی میڈیا کے اندر بھی نہیں آئی تھی، ہم نے اپنی سی ایم صاحب نے اپنی میٹنگز کال کر کے لوگوں کا تعین کر کے پانی کا انتظام کروا کے کوہ سلیمان کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر فوری طور کے اوپر کام شروع کروایا. 19,000 پانی کے موگے ہیں جس کے اندر پانی نہیں پہنچتا. ان کے اندر نوجوانوں کے فون نمبرز کا تعین کرنا، ان سے بات چیت کر کے پوچھنا. ادھر تو کوئی سسٹم. پنجاب کی حکومت کو اور اس صوبے کو کھنڈرات کے حالات میں چھوڑ کے گیا پی ٹی آئی کا عمران خان اور عثمان بزدار. یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر آپ کی کوئی ہے ہی نہیں. صرف بڑے شہر عثمان بزدار کے سامنے تھے. حمزہ شہباز صاحب کے سامنے ایک ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کمیٹی کا بڑا ہمارا کلیئر ہے کہ ہم اس صوبے کو چمکا کے رکھیں گے اور صرف لاہور پنڈی کو نہیں کریں گے. ہر ٹاؤن کمیٹی، ہر میونسپل کمیٹی، ہر آبادی جو ہے 2000 کی آبادی تک لے کے جائیں گے. مہنگائی کے اوپر آج مسلسل 8 دن ہو گئے، ان کی تمام ٹیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. شوگر مل ایسوسی ایشنز کے ساتھ بات کرنا، فلاور مل ایسوسی ایشنز کے ساتھ بات کرنا، گھی والوں کے ساتھ بات کرنا، چینی، آٹے، گھی کی قیمتوں کو کم لے کے آنا، ان کو ہولڈ کر کے رکھنا. آپ کو پتہ ہے
پاکستان پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر 48% ٹیکنیکل لوگ اس وقت ملازمت میں ہیں ہی نہیں. 48%. 3.5-4 سال کی حکومت کے بعد انہوں نے 48% لوگوں کے بغیر ہسپتالوں کو چلا رہے ہیں. آپ کا صحت کارڈ جو ہے اس کے اندر مجھ جیسا امیر بھی اپنا مفت جا کے علاج کروا سکتا ہے. میرا حق کیا بنتا ہے علاج کروانے کا مفت کا؟ غریبوں کے لیے یہ صحت کارڈ ہے کہ میرے لیے ہے؟ یونیورسل انہوں نے سب کی صحت کارڈ کی آئی ڈی کارڈز کی اجازت دی ہوئی ہے. قطعاً یہ چیز یہ حکومت انشاءاللہ برداشت نہیں کرے گی کہ عمراء جو ہیں وہ اپنی جیب میں سے خرچ کیے بغیر حکومت کے اوپر بوجھ بنے اور غریبوں کا حق لے. صحت کارڈ کی یہ پوزیشن ہے. ہسپتالوں کے اندر دوائیاں نہیں ہیں, مشینری ختم ہوئی ہوئی ہے, نہروں کا نظام نہیں ہے, واٹر سپلائی اسکیمیں بند ہیں, ان کے بل کسی نے دیے نہیں ہیں, امپلائیز گوسٹ امپلائیز ہیں, ہمارے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے اندر کوئی نظام نہیں ہے اس وقت. تمام مکمل فلاپ کرنے کے بعد 4 سال عوام کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آج عمران خان کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ میں پاکستان کو کسی اور جگہ کے اوپر اونچی جگہ کے اوپر پہنچاؤں گا. انہوں نے اسلام کا اور دین کا ناجائز نام کا استعمال کیا, اسلام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ پاک کی ریاست کا نام استعمال کیا, اور آج یہ مغرب کا کر رہا ہے. ٹرمپ کی خوشامد تم کرتے تھے. تمہارا زلفی بخاری ٹرمپ کے رشتہ دار کشتر کا دوست ہوتا تھا. ایک خاص قسم کی جو لابی تھی اس کے ذریعے اپنے آپ کو سپورٹ کرواتا تھا. تم بیٹھ کے آج اپنی پرچی کے اوپر اپنے عوام سے پڑھ کے بات کرتے ہو, اس کے ساتھ تو فر کر کے بات کیا کرتے تھے. تمہاری سیاست یہ ہے. یہ ہی از اے شیلو مین. یہ ہماری پاکستان کی پولیٹیکل سوسائٹی کے اندر مزید عدم برداشت کی ماحول پیدا کر رہے ہیں. آج باپ بیٹا اپنے آپس میں سیاسی اختلاف رائے رکھنے کے اوپر باقاعدہ جھگڑ پڑتے ہیں. عدم برداشت ہے. دوست کے ساتھ جھگڑتے ہیں. ہونا چاہیے. یہ ہر طرف بربادی کی طرف لے کے جا رہے پاکستان کو. ہم انشاءاللہ بڑی کیٹیگوریکلی ہماری پنجاب حکومت میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ کے اندر بڑی کیٹیگوریکلی فوکسڈ ہے. ہم ایشوز کی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسی کابینہ فارمیشن ہو جائے گی ایک ادارہ, ایک ڈپارٹمنٹ, ایک منسٹری کہ آپ کو 3.5 سال کی پوری کہانی بھی سنائیں گے. ہم نے کہاں کس جگہ کے اوپر حکومت کو کس پوزیشن میں حاصل کیا ہے اور اگلے 1.25 سال کے اندر کہاں تک لے کے جائیں گے. آج سیالکوٹ کا ایشو دیکھیں آپ, مذہبی ایشو ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, پاکستان کی بیسکس ہے ہماری پولیٹیکل سوسائٹی کی کہ آپ نے, اور اسلام کا حکم ہے کہ آپ نے ہر مذہب کے رہنے والے جو بسنے والے لوگ ہیں آپ کی اسٹیٹ کے اندر, ان کی آپ نے آنر اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. آج عمران خان کا اگر بنی گالا میں جا کے مسلم لیگ نون کا جلسہ کرنا چاہوں, اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہوں. وہ ان کی کرسچن کمیونٹی کی اپنی پرائیویٹ اولی اونڈ جگہ ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں ادھر جلسہ کروانا چاہتی. کب سے ہماری ایڈمنسٹریشن نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کی بجائے کوئی اور جگہ کریں. آج ہو گئی نا ایک اور جگہ. تو یہی چیزیں کیا انہوں نے شر کھڑا کرنا تھا. قانون کے ساتھ دھونس نہیں چلایا جا سکتا. آپ دھونس چلائیں گے, قانون اپنا رستہ لے گا. قانون ہے اور قانون میرے اوپر بھی اتنا ہی لاگو. اگر مجھے بھی نون لیگ کے طور کے اوپر اگر ضلع انتظامیہ کسی جگہ کی اجازت نہیں دے گی تو میں کوئی اور آلٹرنیٹ جگہ دوں گا. آپ کیونکہ عمران نیازی کی پارٹی کے ہیں, آپ کیونکہ ہر طریقے سے بول سکتے ہیں جو مرضی آپ کا دل کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ آپ قانون کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جائیں گے. تو ہم تمام ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے رکھ رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہر میٹنگ کے اندر کم از کم اتنا مواد ہمیں مل رہا ہے. ان کی نان گورننس اور 3rd ریٹڈ قسم کی حکومت کرنے کا ماشاءاللہ 4.5 ملین میٹرک ٹن گندم ہم خرید چکے ہوئے آج تک. انہوں نے بھی 3.5 ملین ٹن لی تھی. ان کے وزیر خزانہ نے بجٹ کی سپیچ میں بڑی
تعریف کر کے اپنے یہ بیان کیا تھا، ہم نے لیا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ریلیز کس طرح کرنی ہے. پیسے بھی خرچتے تھے، سبسڈی بھی دیا کرتے تھے، لیکن خرچ کرنے کا انداز بوڑھا تھا، پلاننگ نہیں تھی. ابھی تو ہماری افسر شاہی اور لوگ حیران ہیں کہ کس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ سوچ بچار کر کے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم مکمل طور کے اوپر فوکسڈ ہیں. پنجاب کے لوگوں کو سروس کی ڈیلیوری ملے گی انشاءاللہ. اگر صفائی کا کہیں گے صفائی ملے گی، پانی کا کہیں گے پانی ملے گا، اگر کرائم ریٹ کو کم کرنے کا کہیں گے کرائم ریٹ کم ملے گا، پٹوار خانوں کے اندر رشوت کم انشاءاللہ ہوگی. ہم لوگوں نے پرائز کنٹرول کمیٹیز حمزہ صاحب نے آج اپروو کر لی ہیں. ہر ضلع کے اندر پرائز کنٹرول کمیٹیز بنائی جائیں گی، بنائی جا چکی ہیں تقریباً. آج ان کی اناؤنسمنٹ کل تک ہو جائے گی، جس کے اوپر چیف منسٹر صاحب کی خواہش کے مطابق جو قیمتیں ہیں جی، خاص طور پہ کچھ اجناس کی اور کچھ جی پروڈکٹس کی، غریب لوگوں کی، کنزیومر کے لیے، اس کے اوپر بہت فوکس کر کے عوام کو پورا ریلیف آج کل کے مشکل دور کے اندر دینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. رانا صاحب بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا اور جب اس نے نعرہ جو پہلا دیا تھا وہ نعرہ دیا تھا سونامی کا، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ شخص تباہی اور بربادی جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ سونامی کچھ اور نہیں لاتی، وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لاتی ہے. اور 2018 کا الیکشن جو چوری کر کے اس کی جھولی میں ڈالا گیا، اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ وہ پاکستان جو ترقی کر رہا تھا، وہ پاکستان جس میں چائنا، یو کے، جرمنی، جاپان، ٹرکی، کس کس ملک کا نام لیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا. اور جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تب بھی آپ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آج پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ڈالر کی ہم فری فال دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ان کی نالائکی اور کرپشن سب سے زیادہ تھی، کیونکہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی تھی. پچھلے 4.25 سال کے اندر عمران خان نے اداروں کو تباہ کیا. آج جس ادارے پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہاں پہ تباہی اور کرپشن، اس کے سوائے کچھ نہیں نکل رہا. ان کی جو داستانیں سامنے آ رہی ہیں اگلے چند دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جس ڈپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈالا اس گوگا گروپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی. اور وہ جو گوگی تھی، یہ خالی کوئی ایک خاتون گوگی نہیں ہے، یہ پورا گوگا کلین تھا جو ہر جگہ پہ مسلط تھا، اور انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ لوٹ مار کی، اس پاکستان کو لوٹا. اور آج جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو چاہے وہ 2014 کے دھرنے تھے، چاہے اس سے پہلے کے ان کی کاروائیاں تھیں، یا اس کے بعد یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کو انتشار کے راستے پہ ڈال کے پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، انارکی ہو. اور انارکی کے بعد گول کیا اچیو کرنا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو شام، عراق، لیبیا اور مصر کا ماڈل بنا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ مصر سے بندہ لے کر آئے. آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ہمیں یہ باؤنڈ کر گئے ہوئے ہیں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ آج جتنے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوئے ہیں یہ سائن کر کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے وہ ان پر عمل نہیں کیا تاکہ پورے کا پورا لوڈ ہم پر آ سکے. اور اس کے بعد آج پنجاب کے اندر کیبنٹ کی فارمیشن میں حمزہ شہباز صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے میں جس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں، اگر تم اتنے مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو صدر جو بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ کیوں نہیں استعفا دیتا؟ اگر تم اتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو تو سپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں استعفا دیتا؟ تمہاری کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، تم ایک جھوٹ کا پلندہ ہو.
تم نے صرف ان پچھلے 3.25 سالوں میں صرف ایک چیز میں اضافہ کیا، اور وہ اپنے لوگوں کے بینک بیلنسوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان غریب سے غریب تر ہوا، اور ان کے منسٹرز کے اثاثے اٹھا کے دیکھیں، ان کے لیڈرز کے اثاثے اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں اگر ترقی نظر آتی ہے تو ان کے اثاثوں میں نظر آتی ہے، ان کے بینک بیلنسوں میں نظر آتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہوا ہے۔ حماد اظہر اس دن کہہ رہے تھے کہ جی رشیا کے ساتھ ہم نے سستا معاہدہ کر لیا، اور اسی میں ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ معاہدہ 2017 میں ہوا، 2018 میں اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا۔ یہ کس کی مجرمانہ غفلت ہے؟ ایل این جی کے جو سودے ہم کر کے گئے تھے، جس کے اندر ہمارے لیڈرشپ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جنہوں نے جیلیں کاٹی، اگر وہ معاہدے رہتے تو آج پاکستان کو سستی جو ہے ایل این جی مل رہی ہوتی۔ آج دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی تم لیتے رہے۔ آج تم پاکستان میں دنیا کا مہنگا ترین فرنس آئل کے اوپر چلاتے رہے۔ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا کہ اکنامکلی پاکستان کولیپس کر جائے۔ یہ سب کچھ تم جو کرتے رہے، یہ اس لیے کرتے رہے کہ معاشرے کے اندر انتشار آئے، لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں۔ آج تم نے پھر وہی گھناؤنی حرکت سیالکوٹ میں کرنے کی کوشش کی۔ تم نے مسیحی برادری کو جو ہے مشتعل کرنے کی کوشش کی، جہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے۔ ماضی کے اندر جو ہے جو ہوا سو ہوا، اب ایک فیصلہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ جمہوری طور پر جلسے جلوس کرنا، حکومت کی کارکردگی پر آواز اٹھانا سب کا حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں آئین اور قانون کو توڑنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی آڑ کے اندر معاشرے کو مزید زبوحالی کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک طرف تم تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کرتے ہو، دوسری طرف شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر آتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر رمضان بازاروں سے لے کے عام آدمی تک پہنچا جا رہا ہے، اور اس کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے جس دن پنجاب میں کیبنٹ حلف اٹھائے گی۔ یہ بھی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ جب تک کیبنٹ ڈیسیژنز نہیں کرے گی تب تک پنجاب آگے نہیں جائے گا۔ حمزہ شہباز ہر میدان میں لڑے ہیں، ہر محاذ پہ لڑے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے وہ ریکارڈ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ میں تو ان کو سوتے نہیں دیکھ رہا، میں ان کو آرام کرتے نہیں دیکھ رہا۔ ہماری ٹیم جو ہے ہم نڈھال ہو جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز کا حوصلہ، ولولہ پنجاب کے عوام کی خدمت کرنا ہے، پنجاب کو خوشحال کرنا ہے، پنجاب کو مستحکم کرنا ہے، اور اس میں جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیا جاتا پاکستان کے اوپر، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ انہوں نے اسلام آباد جانے کا کہا ہے، 20 تاریخ کو دے رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیں گے کیا اسلام آباد جانے سے؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے ان کا فاشسٹ ذہن جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کو اقتدار دے کے رکھیں، اور باقی سب جو ہیں وہ غدار بھی ہیں، باقی سب جو ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں۔ صرف یہ لکیریں کھینچنے والا عمران خان جو ہے، گوگا خان، صرف یہی جو ہے ایک پوتر پاکستان میں بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حق ہے ان کا احتجاج کرنا، اگر قانون کہیں پر بھی ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کڑا ایکشن ہوگا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے 16 تاریخ کا اجلاس 30 کو کر دیا، اب وہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ عدالت سے جو منحرف اراکین ہیں ان کو کسی طرح ڈی سیٹ کرایا جائے یا ہو جائیں تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہا جائے، جو شاید عام جو تعداد ہے جو 186 کی وہ شاید پوری نہ ہو سکے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے کیا تھی، کہ پچھلی حکومت یہ کر دی، آپ لوگوں کے لیے جو کر رہے ہیں وہ بتائیے کہ وہ کب تک حالات بہتر ہو جائیں گے؟
पहली बात तो यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस दिन तक कैबिनेट की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि देखें कैबिनेट कमेटीज हैं जो डिसीजंस लेती हैं और बड़े वाइटल डिसीजंस हैं, फाइनेंस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी तो सब कुछ छोड़ दें, जो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो ये प्लानिंग से ये नाकाम करने की कोशिश की जा रही है और ये नहीं होगा। हमारी कमिटमेंट अवाम के साथ है और हम इन हालात में भी डिलीवर करके दिखाएंगे और अगले चंद दिनों के अंदर आपको उसका रिजल्ट, आज भी मैं आपको बताऊं, लगारी साहब, हमजा साहब, इन साथियों ने बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं, घंटों की मीटिंग्स की हैं, मुशावरत हुई है और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आएगा। हम हमेशा हैंड्स ऑन जो है अप्रोच रखी है हमारी, हमने सॉल्यूशंस पे जोर दिया है और आपको जल्द सॉल्यूशन नजर आएगा। और जहां तक बात आप कर रहे हैं परवेज इलाही साहब की, देखें इस वक्त चूंकि ये केस अदालत में है और एक दो ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि उनके फैसलों पे और अदालतों के बारे में बात की जाती है, तो मैं जो केस चल रहा है उस पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि अब परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने अपनी सारी उम्र की सियासत जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। उनका जो एक इमेज बना हुआ था वो इमेज खत्म हो चुका हुआ है, अब उनके आगे और कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वो अभी भी ग्रेस दिखाएं और इस्तीफा देके घर चले जाएं, क्योंकि आगे उनके मुकद्दर में जो है कोई अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही और मैं इससे आगे कहना नहीं चाहूंगा। राणा साहब ये बताएंगे जो बारी बारी जो नून लीग है उसका ये स्टांस है कि इंतखाबात कबल इस वक्त होने चाहिए। नून लीग ने इसका बरवदा इजहार भी किया, मगर जो आपकी कमेटी की बातें हैं वो चाहती हैं कि टाइम पर इंतखाबात हों। अब क्या जो लंदन में बहुत बड़ी बैठक हुई है, नवाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया, अब क्या फैसला किया गया कि इंतखाबात कबल इस वक्त होंगे? और दूसरा लगारी साहब से ये क्वेश्चन है कि पंजाब फॉरेस्ट कंपनी को पिछली हुकूमत ने बंद कर दिया, तो क्या आप उसे दोबारा बहाल करेंगे? देखिए, पहली बात का तो मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है। अगर आप हमसे सवाल करें तो हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमारा मुतालबा था, आरटीएस ना बैठे जिसके अंदर अवाम जिसको वोट डालते हैं बैलेट बॉक्स से उसी का रिजल्ट निकले। तो हम तो चाहते हैं कि जिस दिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाती हैं उसी दिन फौरी तौर पर कौम जो है वो उसको हम इलेक्शन में ले जाएं और इस गंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पालें। बट चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों के मशवरे से जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। ओवर टू लगारी साहब, वो फॉरेस्ट कंपनी पे। फॉरेस्ट कंपनी का जी बेसिकली पिछले 3.5 साल में अभी तक 4.5 करोड़ दरख्त अगर वो प्रोजेक्ट हो जाता तो इस वक्त तक 3 साल के हो चुके होते, बाकायदा एक जंगल होता। इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 डिग्री से ज़्यादा जनूबी पंजाब है इस वक्त। उस पूरे 80,000 एकड़ के ऊपर एक दरख्त नहीं लगाया इमरान नियाजी ने और उसकी हुकूमत ने। उसका न सिर्फ रिव्यू करेंगे, उसके सवाल करेंगे उन ऑफिसर से जिन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी और उन सियासतदानों से जिन्होंने उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होने नहीं दिया, कैंसिल किया और अगले महीने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के सवाल लेंगे। और दूसरा, मैं परवेज इलाही और असम्बली के मुतालिक एक बात कहूँ, उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा काबीना से महरूम रखा है इस पंजाब को। काबीना के बगैर वज़ीर आला की कोई कोर्ट्स के मुताबिक हैसियत ही नहीं है। आज अगर गरीबों को सब्सिडी देना चाहें, आटे की कीमत कम करना चाहें, शुगर की कीमत कम करना चाहें, तो काबीना की इजाज़त के बगैर कम नहीं कर सकते। इस उमर चीमे ने और इस वो डेंटिस्ट जो है, दांतों वाला डॉक्टर अलवी ने पाकिस्तान के अंदर गरीबों को सब्सिडी देने का रोका हुआ है इस वक्त प्रोविंशियल हुकूमत को। ये किस किस गरीब की आ लेंगे? और असेंबली के अंदर क्या हो रहा है? परवेज इलाही को कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी हक ही नहीं है कि बगैर इजलास की कार्रवाई किए आगे उसको सस्पेंड कर देता है, आगे ले जाता है 2 हफ्ते। बजट का सेशन होना है, बजट के सेशन में इस वक्त तक एमपीएस बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं हुकूमत की प्लानिंग के ऊपर, वो बहस नहीं होने दे रहा। प्री बजट, वो लोगों को प्री बजट जो तकरीरें होती हैं उसके ऊपर बहस होता है, ब्यूरोक्रेसी की प्रपोजल्स को काट छांट किया जाता है, अवामी नुमाइंदे करते हैं, वो नहीं है। 1.5 महीने से काबीना नहीं है। तो इस वक्त तक पंजाब बिल्कुल मफलूज है। ये तो चीफ मिनिस्टर अपने लेवल के ऊपर जो काम कर सक रहे हैं इस वक्त 18 घंटे दिन में काम कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की
اوریجنل سچویشن کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ خشک سالی ہے بہت خطرناک حد تک، اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا جو پچھلی حکومت؟ سر دیکھیں قحط آیا سوال مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں کیسر احمد شیخ، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کو بینک کرپٹ کروانا چاہتی ہے، سری لنکا جیسی صورت بنانا چاہتی ہے، ٹافیاں بیچنے والے نا تجربہ کار شخص کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، مسلم لیگ نون کا ایم کہہ رہا ہے۔ یہ اس قسم کی بات میں نے کیسر شیخ صاحب کی بالکل نہیں سنی۔ اگر کوئی اس وقت، آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے قائد اعظم کے مزار کے بعد باہر ایک بات کی تھی، کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے پاکستان کو اس مصیبت میں سے نکالنا، ابھی اپوزیشن میں تھے، ابھی یہ حکومت نہیں گری تھی، اس وقت سے یہ سوچ ہے ہماری بڑی کلیئر، تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی وہ سب کریں گی، تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت کولیشن کے اندر ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ آگے کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور ہم مسائل سے ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم عمران خان نہیں ہیں جو اپنی سستی شہرت کے لیے 10 روپے ڈیزل اور پیٹرول کو نیچے کرو اور 250 ارب روپے ماہانہ کا نقصان پاکستان کی اسٹیٹ کو دے کے جاؤ جس کا خمیازہ ایک غریب بھی بھرتا ہے۔ ہم لوگ بولڈ ڈیسیشنز کرنے والے ہیں، نیک نیت ہے، اور پاکستان کو اگر ہم نے نہ نکالا نا تو اور کوئی نہیں ہے نکالنے والا پاکستان کو، عمران نیازی نہیں ہے، اور نہ ہی عمران نیازی کی اس قسم کی کوئی کیپیسٹی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آخری کر لیں ناظر یہ کہے گا کہ جب وزیر پنجاب کے حد کا معاملہ تھا تو آپ 3 بار عدالت گئے، ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ کابینہ کے بغیر وزیر پنجاب کچھ نہیں کر سکتے، تو اس معاملے کے اوپر عدالت نہ جانے کا فیصلہ آپ نے کیوں کر رکھا ہے؟ سر فل کورٹ کے اندر وہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کی اس اوتھ کے خلاف گئے ہوئے ہیں۔ ہم عدالتوں کو آج کل روز آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے اوپر اوور لوڈ پولیٹیکل کیسز کا ہوا ہے۔ اگر عمران نیازی اور اس کا وہ چیمہ گورنر اور دانتوں والا ڈاکٹر جی پریزیڈنٹ جو ہے، اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہا تو ہم عدالتوں کو سیاسی بوجھ تلے رونتے جائیں۔ ہم نے گورنر کا نام پرائم منسٹر نے بھیج دیا ہے، اس میں 1-2 دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، پانی اپنا راستہ خود نکالے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ حکومت ایک ووٹ کی بھی ہو تو اکثریت کی ہوتی ہے۔ عمران خان جھوٹا بیانیہ پھیلا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا بیڑا غرق کرنے والے نے ملک کو تباہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اویس احمد لغاری اور رانا مشہود لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔